باقی دنیا میں جو قوانین ہے اسی طرح پروسیڈ کرنا چاہیے. بیسر صاحب اگر حکومت آج کمیشن بناتی ہے تو کیا 28 کو جو اجلاس اس میں جائیں گے یا پھر کل ٹائم تھا؟ دیکھو حکومت کل تک ٹائم تھا, ہم نے اناؤنس کیا ہے, لیکن حکومت نے آج بھی اگر اناؤنس کیا تو خان صاحب سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی بات بنے گی. حکومت کے پاس کل تک ٹائم تھا, کل تک اگر حکومت نے اناؤنس نہیں کیا تو ان کا ارادہ ہی نہیں ہے. پی کا ایک جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے دیکھو پاکستان؟ اب بھی ٹائم ہے, حکومت کو چاہیے کہ وہ سینٹ میں اس کو پیش نہ کرے, اس قانون کو رہنے دے. دیکھو لوگوں کی جو زبان بندی ہے یہ نہیں ہونے چاہیے. سچ آپ بولیں گے, بات آئے گی تو اس میں جھوٹ بھی ہوگا, سچ بھی ہوگا, ہر قسم کی بات ہوگی, لیکن سلولی گریجولی ریفارم ہوتے جائیں گے, لوگ آگے بڑھتے جائیں گے. آج بھی قانون سازی ہوئی, بل پاس ہوئے, لیکن اپوزیشن نے جو ہے دیکھو اپوزیشن نے اس پہ احتجاج کیا, لیکن آج 8 قوانین پاس ہوئے, ایک 2021 کا, 5 جو ہے 2023 کے اور 2 2024 کے, اور 11 منٹ میں وہ قوانین پاس ہوئے. کسی ایک میں بھی نہیں پڑھا گیا کہ یہ صدر کی طرف سے اس پہ یہ آبجیکشن ہو کر کے واپس آیا اور ایسی میں قوانین سازی ہو جاتی ہے. میں تو بڑا حیران ہوں کہ اگر آپ حکومت میں تو آپ کو کیسی جلدی ہے. اگر میں اسپیکر ہوتا, میں لا والا منسٹر والا ہوتا تو میں نے کہا بڑے آرام سے چلو, آپ نے احتجاج کرنا آپ احتجاج کرو. میں نے اپنا اسمبلی کا اجلاس 5 گھنٹے چلانا ہے, انڈیا میں 6 گھنٹے سے کم اجلاس چلتا ہے نہیں ہے. آپ کیوں اتنی جلدی میں بیٹھے ہو؟ وہاں آ گیا, ادھر آ گیا, ہائی ہل ہو کر کے فوٹو سیشن ہو گیا, پیسے لے لی, عوام کا نقصان, اور اللہ خیر. فارم میں کب لکھیں گے ریٹرن فارم میں؟ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی کہ جب آپ لوگ مولانا اور آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں آ سکے. دیکھو مولانا صاحب ہمارے ساتھ الائنس میں نہیں ہے, لیکن وہ اپوزیشن کا حصہ ہے, اور میرا خیال ہے انہوں نے بھی آج اس کو تو ایکسیپٹ نہیں کیا, نہیں انہوں نے ووٹ دیا آج جو قوانین پاس ہو رہے تھے. تو اپوزیشن میں ایسے ہی ہوتا ہے, کب کچھ لوگ آپ کے ساتھ کمیٹی کو ریٹرن فارم میں کب لکھیں گے کہ ہم نے مذاکرات نہیں رکھنا؟ نہیں, بس ختم ہو گیا, ہم نے اناؤنس کر دیا. جی شیراز صاحب, اویس شکیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر, پاکستان تحریک انصاف مذاکراتی عمل سے پیچھے ہٹ گئی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کن مشکل کا سامنا تھا؟ شاہد صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی تو بات ہے کہ ہم نے اپنا کوئی ویو فارم نہیں کیا تھا, اور ہم اس ویو کو فارم کرنے کے بہت قریب تر پہنچ گئے تھے. 7 سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے کنسلٹ کرنا تھا, ان کا اپنا ایک ویو تھا. آپ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی ڈسینٹ ہوتا ہے, باہر بھی ڈسینٹ ہوتا ہے. ہمارے اتحادی ہر چیز میں تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ان کی مدد سے ہماری حکومت ہے اور ان کی ان پٹ سے ہماری حکومت ہے, لیکن جہاں پہ ان کے اپنے مینیفیسٹو کی بات آتی ہے یا اپنی پرائیورٹیز کی بات آتی ہے تو ہمیشہ انہوں نے اپنی ترجیحات کو ہی سامنے رکھا ہے, یا اپنی سیاسی جماعت کی ترجیحات کو سامنے رکھا ہے. اب اس پورے پروسیس میں نہ تو 28 تاریخ آئی جو ڈیٹ سیٹ ہو چکی تھی مذاکرات کا, جو چوتھی نشست ہونی تھی, اور نہ ہی 31 تاریخ آئی جو ڈیڈ لائن پی ٹی آئی والوں نے خود دی تھی. تو یہ اپنے کہے ہوئے کیے ہوئے سے ہمیشہ پیچھے ہٹتے ہیں, ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں, اور اس دفعہ بھی انہوں نے یو ٹرن لیا. یہ شروع سے ڈے 1 سے یہ مذاکراتی عمل کے حق میں نہیں تھے, بیکاز یہ تمام تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اور عوام جو ہے وہ سکون سے نہ بیٹھ سکے. ویسے صاحب, پی کا 8 کے حوالے سے کوشچن کرنا چاہوں گا. اس وقت بڑی تنقید ہو رہی ہے صحافیوں کی طرف سے بھی, صحافتی تنظیموں کی طرف سے بھی, اپوزیشن کی طرف سے بھی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر پی کا 1 میں ترمیم کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, وجوہات کافی عرصے سے آپ کے بھی سامنے ہیں, اور آپ کے کئی صحافی بھائی ہیں, صحافی دوست ہیں جو خود اس کی زد میں آئے ہیں. فیک نیوز, فالس انفارمیشن, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, کم از کم اس چیز کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. میرے لیے بڑے اچنبے کی بات ہے کہ تمام تر صحافی بھائی رادر دین کوئی ریشنل کسی چیز پہ ڈسکشن ہو, وہ یہ کہتے ہیں اس کو ختم کر دیں. تو کیا یہ چیز ریگولیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جو بازار گرم ہوا ہے, لوگوں کی عزتیں سرے بازار سرے راہ اچھالی جا رہی ہیں, اے آئی جنریٹڈ امیجز لگائی جا رہی ہیں, اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز لگائی جا رہی ہیں, فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, اور یو کے میں بھی ابھی ریسنٹلی جو ہوا انلسٹمنٹ کے حوالے سے برازیل میں بھی ایکس کے اوپر بین لگا, اسی طرح ٹک ٹاک پہ امریکہ میں بھی بین لگایا, لیکن ابھی انہوں نے اس کو انڈو کر دیا. لیکن ان چیزوں کو رجسٹر تو ہونا ہے, ایک ریگولیٹری فریم ورک تو پرووائڈ ہم نے کرنا ہے, اور ہمارا کام ہی ہے کہ بصیت پارلیمان ہم نے ایک ریگولیٹری فریم ورک دینا ہے, اور پاکستانی سٹیزنز کے, پاکستانی لوگوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور پوری قوم آج فیک نیوز, فالس نیوز, مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے جو ہے وہ تنگ آئی ہوئی ہے, تو اس کو کم از کم ایڈریس ہونا ضروری تھا. تھینک یو سو مچ. کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو, اس پہ آپ مجھے تھوڑا سا ریسرچ کر کے بتائیں کہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام جو ہے کیا وہ انٹرلنکڈ ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی حکومتیں گزری ہیں, جتنے دورے حکومت گزرے, کسی بھی سیاسی جماعت کو, ہر سیاسی جماعت نے پروٹیسٹ کیا ہے. سو ابھی جو ہے بے شک پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کریں, کبھی بھی
سیاسی معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کا کوئی اس طرح خاص نیکسس نہیں ہے. معاشی استحکام آ رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا, ہر وہ چیز کی, اور ابھی ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا کہ استحکام تو آ رہا ہے. زندہ ہے صافی, زندہ ہے, زندہ ہے صافی, زندہ ہے, زندہ ہے صافی, زندہ ہے, ٹیکا ایکٹ نامنظور, 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 ٹیکا ایکٹ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سہیل سلطان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر, مذاکرات کی جو بات چلی ہو گئے اور اب بالآخر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن آج کے دن ہی نہیں بنایا جاتا ہے تو کال آف کیا جائے گا مذاکرات کے حوالے سے. لیکن دوسری جانب ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو 7 دن کا وقت ہے اس میں تو ٹائم ہے, تو اتنی جلد بازی اور پی ٹی آئی خود کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مذاکرات جب شروع ہوئی تھی تو ہمیں کیا گیا تھا کہ آپ ان ریٹرن دے دیں. پہلے وہ یہ بہانہ کر رہے تھے, ورنہ یہ میڈیا پہ آ گیا تھا کہ ہم جوڈیشل جب ہم نے ریٹرن اپنے مطالبات پیش کر دی تو ان کو اخلاقی طور پر یہ کہنا چاہیے کوئی پازیٹیو جسچر دینا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آج ایران کریں, ہم یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو جسچر تو دے دینا کہ ہم قائم کر رہے ہیں, قائم نہیں کر رہے ہیں. یہ خواہ ٹائم ٹال مٹول کر رہے ہیں, مذاکرات کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ طول دینے کی وجہ سے ہم حکومت انجوائے کریں گے. ہم تو یہ ان کو نہیں کرنے دیں گے. 2 دفعہ انہوں نے اجلاس بلایا اور جو جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے قانونی طور پر جو طریقہ کار ہے اس کا جائزہ لیا گیا. تو آپ لوگ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ سنجیدگی دکھا رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا جلد بازی کر رہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں, وزیر اعظم صاحب 2 دفعہ اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے آئے, مگر وہ اتنے شدید دباؤ میں ہے کہ وہ اسمبلی سے خطاب بھی نہیں کر سکے. اتنی شدید دباؤ میں ہے, وہ اتنے پریشر میں ہے. میرے لگ ایسے رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن اناؤنس کرے, اسی وجہ سے کہ ان پہ پریشر ہے, وہ خطاب بھی نہیں کر سکتی اسمبلی سے. پاکستان تحریک انصاف سے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا گیا, مطالبہ کیا گیا, تو 26 نومبر کی جو شہداء کی وہ بتا رہے ہیں, ڈیٹا بتا رہے ہیں, وہ بھی مہیا کر دی جائے کہ کیا مخصوص ڈیٹا ان کے پاس ہے, تو وہ بھی تو نہیں فراہم کیا جا رہا ہے. جب جوڈیشل کمیشن بنے گی تو ہم یہ سارے ایویڈنس کمیشن کو پھر پرووائڈ کریں گے. ہماری جتنی بندی شہید ہوئے ہیں, ہماری جتنی بندی زخمی ہوئے ہیں, ہمارے جتنی بندوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹس پیمز میں پڑی ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے. یہ ساری رپورٹ تو ہم ان کو کریں گے نا, پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہو از دا کلپریٹ. بالکل, جو چوتھی نشست ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے, وہ اب جو مشروط کر دی گئی تھی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, وہ اسی پر قائم ہے. اب کال آف کرنے کا بیرسٹر گوہر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے. جی.